نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے وہ باتیں جن کو یہ پہلے چھپاتے تھے، اگر ان کو لوٹا دیا جائے دنیا میں تو یہ انہی عادات کی طرف لوٹیں گے جن سے ان کو روکا جاتا تھا، بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی متصل پچھلی آیت میں کہ جب قیامت کے دن ان کو آنکھ پر کھڑا کیا جائے گا اس وقت یہ کہیں گے ہے افسوس، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیات کو اب نہیں جھٹلائیں گے، ہم پکے مومن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظاہر ہوں گی ان کے لیے وہ چیزیں جن کو یہ چھپاتے تھے۔ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں فرمایا کہ مراد اس سے قیامت کو جھٹلانے والے ہیں وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جب ان کے سامنے ظاہر ہوگی قیامت، حشر کا انکار کرتے ہیں، اس دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اب جس چیز کو یہ نہیں مانتے تھے، بما كانوا يكذبون من قبل کے معنی میں ہے جس چیز کو یہ دنیا میں جھٹلاتے تھے وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اب اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم بالکل صحیح راستے پر چلیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، جہنم دیکھ کر بھی جب اگر ان کو واپس لوٹایا جائے تو یہ غلط کام ہی کریں گے۔ اور بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل سے مراد شرک بھی ہے کہ وہ لوگ جو مشرک ہوں گے وہ قیامت کے دن کہیں گے، پہلے بھی یہ آیات میں یہ بات گزری ہے، وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ یعنی اپنے شرک کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن ان کی زبان بولے گی، ان کا ماتھا بولے گا، پیشانی بولے گی، ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ ہم غیروں کے سامنے جھکتے رہے، ان کے ہاتھ بولیں گے کہ ہم غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، ہم غیر کے ساتھ وہی صفات متصف کرتے رہے جو رب کے ساتھ خاص ہیں۔ تو ان کی زبانیں بولیں گی، ان کے شرک کو ظاہر کریں گی۔ بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، تھوڑی دیر پہلے جو انہوں نے شرک چھپایا تھا اب وہ وہی شرک اسی وقت ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس میں وہ بات بھی آتی ہے جو ایمان والے دنیا کے اندر چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا اور ہم لوگوں کے سامنے پاک صاف ہو کر ظاہر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن پوشیدہ چیزیں سب واضح ہو جائیں گی۔ تو یہاں وہ بھی مراد ہے بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل کہ چھپ چھپ کر جو گناہ کرتے تھے اس دن وہ گناہ انسان کے سامنے ظاہر ہوں گے، جب اس کے سامنے اعمال نامہ کھول دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جب اعمال نامہ سامنے آئے گا اس دن کہے گا ہے افسوس مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اس دن اس اعمال نامہ میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اس دن کہے گا یہ کہ یہ عجیب بات ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس دن سب واضح ہو جائے گا انسان کے سامنے۔
اور اس سے مراد منافق بھی ہیں جو نفاق کو چھپاتے ہیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن اندر شرک ہے، کفر ہے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق ان کا سردار تھا، اور بھی منافق تھے وہاں، تو ان کا وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اندر شرک چھپاتے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، اس دن ان کا شرک واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح اس سے ایمان والوں کے وہ نظریات اور عقائد اور سوچیں بھی مراد ہیں جن کو یہ اندر اندر چھپا کے رکھتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو ہمارے اوپر تنقید کریں گے، اور اندر اندر وہ غلط نظریات رکھتے تھے۔ اس دن ان کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ اس دن فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ اس دن ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا ہمارے ساتھ کرتے رہے۔ اور مفسر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل کتاب یہود اور نصارہ بھی مراد ہیں کہ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں، اور کتاب اللہ سب سے آخری اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ اس کو وہ پوری طرح سمجھتے ہیں، لیکن صرف عناد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور صحیح راستے پر اس لیے نہیں آتے کہ ان کی سرداری جمی ہوئی ہے۔ تو اس دن جس چیز کو یہ چھپاتے تھے وہ سب ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس سے علماء بھی مراد ہیں جن کو حلال اور حرام کا پتہ ہے، برے عقائد اور صحیح عقائد کا پتہ ہے، لیکن لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہماری عزت خراب ہو جائے گی، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے، اور ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، جو کھانا آ رہا ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ ان کو پتہ ہے، قرآن و حدیث کو خوب جانتے ہیں، اور معاشرے میں برائیاں بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا ملتی رہے۔ قیامت کے دن یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا تھا، غلط بات کیوں نہیں بتائی تھی جس پر لوگ چل رہے تھے۔ وَبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، یہاں یہ بھی مراد ہے، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے وہ چیزیں جس کو یہ چھپاتے تھے۔ آگے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا جاتا تھا دنیا میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہات ہوتی ہیں۔ کبھی اس پر کوئی حالات آ جاتے ہیں، کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نمائندہ اس کے پاس پہنچتا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اور اس کے اندر ایک دل ہے جو اس کو روکتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مختلف راستوں سے ہدایت کا انتظام فرماتے ہیں۔ اگر وہ اس سے ہدایت پکڑ لے اور صحیح راستے پر آ جائے تو اللہ کا مقرب بنتا ہے، اور اگر ڈیٹھ بنا رہے، اس کا دل بھی اس کو روکتا رہے، معاشرہ بھی اس کو روکتا رہے، علماء بھی اس کو روکتے رہیں، اور حالات اور مصائب بھی اس کو روکتے رہیں، اور لوگوں کے واقعات بھی اس کے لیے عبرت کا نشان بنے، لیکن پھر بھی نہ رکے، تو فرمایا پھر اس کی اندر جو خصلت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اب اتنا اس میں خرابی آ جاتی ہے کہ یہ اگر قیامت کے دن جہنم کو دیکھ لے اور اس دن کہے کہ اگر مجھے واپس لوٹایا جائے میں صحیح کام کروں گا، لیکن اس کے اندر اتنا خرابی آ چکی کہ واپس لوٹ کر پھر وہی کام کرے گا جو پہلے کر رہا تھا، اس صحیح راستے پر نہیں آئے گا۔ اس کی واضح مثال ایسے جیسے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کیونکہ معجزہ کہتے ہیں وہ جو عقل کے خلاف ہے، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور نشانی ہوتی تو اس کو دیکھ کر بھی انکار کرتے تھے، تو یہ ایسے ہی قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر انکار کریں گے۔ اسی طرح ایمان والا بھی واقعات کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے کہ جو سود خور لوگ ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے لوگ مر رہے ہیں برائیوں میں اور ان کا کیا حشر ہو رہا ہے،
یہ دیکھ کر سن کر گویا کہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے باوجود پھر وہی کام کر رہا ہے، تو اس کے اندر خصلت خراب ہو چکی ہے۔ تو فرمایا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، قیامت کے دن جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم صحیح راستے پر چلیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان کو واپس نہ لوٹانا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنا بالکل عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ عدل کے ہرگز خلاف نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ ان کو مہلت کیوں نہیں دی گئی، ایک دفعہ جب انہوں نے دیکھ لیا اب تو صحیح راستے پر چلیں گے۔ اللہ پہلے سے جانتے ہیں ان کی طبیعتوں کو کہ کتنا ہی ڈیٹھ بن چکے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہمارے سامنے بہت کچھ ظاہر ہوتا رہتا ہے اور ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ ہم بہت سارے گناہوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور ہمارے پاس علم ہے، ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، خود راستے پر آتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو بھی بتائیں، غلط راستے سے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے، ما کانوا، وہ چیزیں، یخفون من قبل، جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ ولو ردو، اگر دنیا میں لوٹا دیا جائے ان کو، لعادوا، دوبارہ کریں گے، لما، وہ کام، نہوا عنہ، جن سے ان کو روکا گیا، وانہم، بے شک یہ لوگ، لکاذبون، جھوٹے ہیں۔